السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات فروری کی 17 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت جاپان کورونا وائرس کی نیم ہنگامی حالت 5 پریفیکچروں میں ختم کرتے ہوئے 17 پریفیکچروں میں اس کی مدت میں 6 مارچ تک کے لیے توسیع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکومت ماہرین سے مشورہ اور منظوری لینے کے بعد جمعے کے روز باضابطہ فیصلہ کرے گی۔ جاپان میں اس وقت 36 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات نافذ ہیں اور ان میں سے 21 میں اتوار کے اختتام پر ان کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ واکایاما پریفیکچر میں یہ اقدامات 27 فروری کے اختتام پر ختم ہونے والے ہیں۔ ہوکائیدو، کیوتو، ہیوگو، اوساکا اور فوکووکا سمیت 17 پریفیکچروں نے پابندیوں کی مدت میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ ان پریفیکچروں نے توسیع کے لیے درخواست کی وجہ مریضوں سے ہسپتالوں کے بھرے بستروں کی بلند شرح کو قرار دیا ہے۔ دریاسنا حکومت اتوار کے روز کے بعد اوکیناوا، یاماگاتا، شیمانے، یاماگوچی اور اوئیتا پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات ختم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے جمعرات کے روز جاپانی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے 17,864 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 1,000 سے زیادہ کم ہوئی ہے، جو ہفتہ بہ ہفتہ کمی کے اعتبار سے مسلسل 9واں روز ہے۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو کے حکام کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹرز یا دل اور پھیپھڑوں کی ایکمو مشینوں پر موجود 81 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ تعداد بدھ کے روز بھی اتنی ہی تھی۔ دارالحکومت میں ہسپتال کے جن بستروں پر کووڈ-19 کے مریض تھے ان کی شرح جمعرات کے روز 58.7% رہی، جو بدھ کے روز کے مقابلے میں 0.9% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے جمعرات کے روز 24 نئی اموات کی تصدیق کی ہے۔ یہ تعداد مسلسل تیسرے روز ایک بلند ترین ریکارڈ ہے۔ اوساکا میں حکام نے 13,912 نئے متاثرین اور 54 اموات کی تصدیق کی ہے۔ جاپانی تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ تحقیق کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین کے 3 ٹیکوں کی علامات ظاہر ہونے والے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے اثر انگیزی کی شرح 81% ہے۔ قومی انسٹیٹیوٹ برائے وبائی امراض نے بدھ کے روز وزارت صحت کے ماہرین کی کمیٹی کے اجلاس میں اپنی تحقیق کے ابتدائی نتائج پیش کر دیے ہیں۔ تحقیق کاروں کے گروپ نے ٹوکیو سمیت کانتو علاقے میں بخار چڑھنے کے بعد طبی مراکز جانے والے 1,352 افراد کا سروے کیا۔ یہ سروے 3 سے 31 جنوری تک کیا گیا، جب تحقیق کاروں نے کہا تھا کہ وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کی وبا علاقے میں غالب آئی ہوئی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق 22 افراد جو ویکسین کے 3 ٹیکے لگوا چکے تھے، ان میں سے 5 کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اثر انگیزی کی شرح کا تخمینہ 81% ہے۔ ان نتائج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ویکسین کے 2 ٹیکے دوسرا ٹیکہ لگنے کے 4 سے 6 ماہ بعد 49% اور 6 ماہ یا اس کے زائد عرصے کے بعد 53% مؤثر رہے تھے۔ انسٹیٹیوٹ کے مرکز برائے نگرانی معمونیت اور وبائی امراض تحقیق کے سربراہ سوزوکی موتوئی نے کہا کہ نتائج سے اندیا ملتا ہے کہ ویکسین اومیکرون کے خلاف مخصوص سطح کا تحفظ فراہم کرتی ہیں، تاہم اتنا نہیں جتنا کہ وہ ڈیلٹا کے خلاف فراہم کرتی رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین کا دوسرا ٹیکہ لگنے کے 6 ماہ بعد تحفظ قابل توجہ حد تک کم ہو جاتا ہے، لہذا تیسرے ٹیکے کے ساتھ تحفظ کو دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو نے کہا ہے کہ جاپان چین پر سختی کے ساتھ زور دے رہا ہے کہ شنگھائی میں حراست میں لیے گئے جاپانی شہری کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جناب ماتسونو نے جمعرات کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین نے شنگھائی میں جاپانی قونصل خانے کو دسمبر میں مطلق کیا تھا
کہ 50 کے پیٹے کے شخص کو مبینہ طور پر چینی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکام کی جانب سے کوئی ایسی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ مذکورہ شخص کو صحت سے متعلق مسائل ہیں، لیکن قونصل خانہ ان سے براہ راست ملاقات کرنے کے لیے درخواست کرتا جا رہا ہے۔ جناب ماتسونو نے یہ بھی کہا کہ حکومت مختلف سطحوں اور مواقع کے ذریعے اس کی جلد رہائی کی کوششیں بھی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جس قدر ممکن ہو سکا معاونت فراہم کرے گی۔ جناب ماتسونو نے یہ تصدیق بھی کی کہ 70 کے پیٹے کا ایک شخص جو مبینہ جاسوسی کے الزام میں 2015 میں بیجنگ میں حراست میں لیے جانے کے بعد 12 سال کی سزا کاٹ رہا تھا، وہ ایک بیماری کے باعث انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکام نے 7 فروری کو بیجنگ میں جاپانی سفارت خانے کو مطلع کیا تھا کہ مذکورہ شخص دارالحکومت میں قائم ایک ہسپتال میں منتقل کیے جانے کے بعد انتقال کر گیا۔ جناب ماتسونو نے مزید کہا کہ اس کی بیماری کی حالت کے پیش نظر حکومت نے چین پر متعدد بار زور دیا کہ اس شخص کو انسانی بنیادوں پر جاپان واپسی کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وطن واپسی کی اجازت کے بغیر انتقال کر جانا قابل افسوس بات ہے اور حکومت نے چین سے احتجاج بھی کیا ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں، اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ فرانس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری سمجھوتے کی بحالی کے مذاکرات اب اہم موڑ پر ہیں اور کوئی فیصلہ جلد متوقع ہے۔ جوہری سمجھوتے کو بچانے کے لیے فرانس، یورپی یونین اور دیگر فریق ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ امریکہ سن 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران اس سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر نکل گیا تھا۔ ایران نے جواب میں اپنی جوہری سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین یس لی ڈریان نے بدھ کے روز پارلیمان کو بتایا کہ وہ اس نقطے کے قریب ہیں کہ ایران کی جانب سے جوہری صلاحیت میں اضافہ نہ کرنے کے وعدے پورے کرنے کے جواب میں آیا امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہفتوں کا نہیں بلکہ دنوں کا رہ گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی طاقتیں روس اور چین سمجھوتے کے بنیادی خاکے سے متفق ہیں اور ایران پر زور دے رہے ہیں کہ سمجھوتے کو قبول کرنے یا ایک سنگین بحران کا سامنا کرنے کا سیاسی فیصلہ وہ کر لے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی بخیری کانی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے، ہم پہلے کے مقابلے میں سمجھوتے سے زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں اور کہا ہے کہ اب مغرب کے لیے ایک سنجیدہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ نے روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے قریب فوج میں کمی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ انتظامی عہدیدار نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ اپنے فوجیوں کی تعداد میں 7,000 اہلکاروں تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ اس کے بعض فوجی دستے مشقیں مکمل کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا کہ بعض روسی دستے بدھ کے روز بھی یوکرین کی سرحد کے قریب پہنچے ہیں۔ انہوں نے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں پیش کیا، لیکن یہ کہا کہ یہ اطلاع مناسب حد تک باوثوق ہے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ بقول ان کے روس کسی بھی وقت جھوٹے بہانوں کے تحت یوکرین پر چڑھائی بھی کر سکتا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں روس کے جھوٹے دعووں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان میں یہ رپورٹ شامل ہے کہ یوکرین کی فوج نے روسی باشندوں کو قتل کیا، اور یہ بیان بھی کہ امریکہ اور یوکرین حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان رپورٹوں پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے۔ بڑی معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ G20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہان کا 2 روزہ اجلاس جمعرات کے روز انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں شروع ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ شرکا سپلائی چین میں خلل اور خام تیل کی بلند قیمتوں سے پیدا ہونے والے افراط زر کے عالمی معاشرت پر اثرات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔
کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث بعض عہدیدار اجلاس میں آن لائن شرکت کر رہے ہیں۔ اومیکرون متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ویکسینیشن میں پیش رفت بھی اجلاس کے اہم موضوعات ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے نمائندے متوقع طور پر امریکہ میں مالیاتی پالیسی سخت کرنے پر تشویش کا بھی اظہار کریں گے، جہاں مہنگائی کی رفتار 4 دہائیوں میں تیز ترین دکھائی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے گزشتہ ماہ امریکہ اور چین کی معیشتوں میں تنزلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ رواں سال عالمی اقتصادی نمو سن 2021 کے مقابلے میں 1.5% پوائنٹس کم ہو کر 4.4% رہ جائے گی۔ اجلاس میں مالیاتی سربراہان اپنے اپنے ملک کی معیشتوں کو بحالی کے راستے پر گامزن رکھنے کی مربوط کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں۔ جمعے کو اجلاس کے خاتمے کے بعد ان کا منصوبہ ہے کہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے۔ تازہ ترین تجارتی اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ جنوری میں جاپان کی درآمدات کی مالیت ریکارڈ بلند رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ توانائی کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہے۔ وزارت خزانہ نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ جنوری میں جاپان کی درآمدات ایک سال قبل کے اسی ماہ کی نسبت 39.6% بلند ہو کر تقریباً $74 ارب پر پہنچ گئیں۔ 1979 سے تقابلی اعداد و شمار کی دستیابی کے بعد سے ین کے اعتبار سے یہ بلند ترین ماہانہ درآمدی مالیت ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں سال بہ سال کے لحاظ سے 76% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ کوئلے اور مائع قدرتی گیسوں کی قیمتوں میں بلند ہوئی ہے۔ درسنا برآمدات میں 9.6% اضافہ دیکھا گیا اور یہ تقریباً $55 ارب رہیں، جس کی بنیادی وجہ جنوبی کوریا کو فولاد کی مصنوعات کی ترسیل رہی۔ اس طرح جاپان کو گزشتہ ماہ تقریباً $19 ارب کا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ یہ ملک کے تجارتی خسارے کا مسلسل 6واں مہینہ ہے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ حکومت جاپان کورونا وائرس کی نیم ہنگامی حالت 5 پریفیکچروں میں ختم کرتے ہوئے 17 پریفیکچروں میں اس کی مدت میں 6 مارچ تک کے لیے توسیع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکومت ماہرین سے مشورہ اور منظوری لینے کے بعد جمعے کے روز باضابطہ فیصلہ کرے گی۔ جاپان میں اس وقت 36 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات نافذ ہیں اور ان میں سے 21 میں اتوار کے اختتام پر ان کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ واکایاما پریفیکچر میں یہ اقدامات 27 فروری کے اختتام پر ختم ہونے والے ہیں۔ ہوکائیدو، کیوتو، ہیوگو، اوساکا اور فکووکا سمیت 17 پریفیکچروں نے پابندیوں کی مدت میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ ان پریفیکچروں نے توسیع کے لیے درخواست کی وجہ مریضوں سے ہسپتالوں کے بھرے بستروں کی بلند شرح کو قرار دیا ہے۔ دریاسنا حکومت اتوار کے روز کے بعد اوکیناوا، یاماگاتا، شیمانے، یاماگوچی اور اوئیتا پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات ختم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔